الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کے 3 مقامات سے آیات سیکھیں گے۔ جیسے کہ الحمدللہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم عقیدہ سیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیت سے یا کوئی احادیث سے یا پھر ذکر اذکار اور دعاؤں سے۔ تو آج کی کلاس میں 3 جو ہے نا وہ قرآن پاک کے مقام سے آیات نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے سورہ روم آیت نمبر 40، سورہ روم آیت نمبر 40، پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف آیت نمبر 54، 55، 56، سورۃ الاعراف آیت 54، 55، 56، اور اس کے بعد سورہ یونس آیت 31، 32، سورہ یونس آیت 31، 32۔ تو سب سے پہلے نکالتے ہیں سورہ روم آیت نمبر 40۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وہ تمہیں مال دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہے تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہیں جو ہے وہ پیدا کرنے کے بعد تمہاری روزی کا انتظام کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارے گا۔ تمہارا وقت آئے گا، تمہاری اجل، تمہارے موت کے وقت وہ تمہیں مال دے گا۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اس کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا حساب کتاب کے لیے، کہ جو زندگی میں نے تمہیں دی تھی اب اس کا حساب کتاب دو، کیا تم اعمال کر کے آئے ہو۔ تو وہ اللہ کی ذات ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، پھر روزی بھی دیتا ہے، پھر تمہیں مارتا بھی ہے، پھر تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا، یعنی جزا اور سزا، جنت یا جہنم۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، کہ لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح۔ دیکھیں قرآن پاک کا انداز کتنا خوبصورت ہے سمجھانے کے لیے، کتنا پیارے انداز سے قرآن پاک مختلف الگ الگ انداز سے ہمیں قرآن پاک اللہ کی توحید کو سکھاتا ہے، کہ یہاں استفہامیہ انداز، پوچھنے والا انداز، کہ لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم جو شریک مقرر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تمہارے ان مقرر کیے ہوئے شرکاء میں سے، ان شریکوں میں سے کون ہے جو ان کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ یہ تو رب کے کرنے والے کام ہے نا، جو پچھلے وائس میں بیان ہوا تھا تفصیل کے ساتھ کہ افعال ربوبیت میں وہ رب تنہا ہے۔ تو اے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ پیدا کرنے میں، روزی دینے میں، مارنے میں، پھر دوبارہ سے اٹھانے میں، پھر حساب کتاب میں، ان سب تمام یہ جو افعال ہیں، یہ تمام جو رب کے کرنے والے کام ہیں، ان کاموں میں سے تمہارے بنائے ہوئے جو شریک ہیں، جو شرکاء ہیں، ان کا کیا حصہ ہے؟ کیا یہ کام سر انجام دیتے ہیں؟ کیا ان میں سے بھی کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی مدبر ہو سکتا ہے؟ کوئی جنت جہنم کا مالک ہو سکتا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اللہ کی مدد کی ہے؟ کیا یہ اللہ کے مددگار ہیں؟ کیا اللہ کمزور ہے کہ ان کی جو نا مدد کو حاصل کرے گا؟ اللہ کسی کام میں عاجز ہو جاتا ہے؟ پھر کیوں تم شرک کرتے ہو؟ یعنی کتنے پیارے انداز سے اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان سارے کاموں کے کرنے میں اس کا بھلا کوئی شریک ہے، کوئی مددگار ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ پھر اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا اور شرک کی نفی کی کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اللہ ہر کمزوری اور عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ جب کمزور نہیں تو اپنے شریک کیوں مقرر کرے گا؟ تو اللہ ہر قسم کے شرک سے بھی پاک ہے۔ تم جو شرک کرتے ہو اللہ اس شرک سے پاک ہے، اور اس کی شان بہت ہی بلند ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اپنی ذات سے بھی بلند ہے، اپنی صفات سے بھی بلند ہے، یعنی اپنے عرش پہ مستوی ہے وہ رب۔ وتعالی بلند، اسی کے لیے بلندی ہے وہ رب، اس کی شان، اس کا مقام، اس کی ذات، اس کی صفات بہت ہی بلند ہے، وہ تمہارے شرک کرنے سے پاک ہے۔ تو یہ سورہ روم آیت نمبر 40، جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ملے، توحید ربوبیت کے بھی، اور دیکھیں بتایا تھا نا کہ یہ ربوبیت، توحید عبادت اور اسماء و صفات، یہ سب تینوں ایک ہی ہیں، بس ان کو سمجھانے کے الگ الگ انداز سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اور جہاں جہاں قرآن پاک میں دلائل موجود ہیں، بلکہ پورے قرآن پاک میں اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، وہاں تینوں کا تذکرہ ایک ساتھ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا الگ الگ اسے کرنا وہ نہیں ہے، بلکہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اور ان کے دلائل قرآن پاک میں سب ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے اور اسی کی صفاتیں اچھی اچھی پیاری پیاری صفات ہیں، تو لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ اب دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 54، 55، 56، اس میں بڑی نصیحتیں ہمارے لیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، کہ اے لوگو یقیناً تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب جو رب العالمین وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پہ مستوی ہوا۔ یعنی اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ آسمانوں سے بھی اوپر، آسمانوں سے بھی اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے۔
تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو بالکل وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے جو ہے نا اس کورس کے اندر مزید آتا رہے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ نہیں، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے ایک طریقے سے جو ہے نا یہ اللہ کی شان کے اندر، اللہ کی جو ہے نا وہ قدرت کے اندر یہ کمی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ اللہ کی شان تو بہت ہی بلند ہے۔ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، کیسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ لیول 3 اور 4 کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر چیپٹرز آئیں گے انشاءاللہ، اور پورے کورس کے اندر تھرو آؤٹ یہ جو ہے نا یہ عقیدہ انشاءاللہ آتا رہے گا۔ یہ کورس مکمل ہوگا، اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مکمل کرا دے تو بات بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، مگر اللہ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا کنٹرول، اللہ کی قدرت، یہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہمیں سنتا بھی ہے، ہمارے بارے میں جانتا بھی ہے، ہمارے اوپر کنٹرول بھی رکھتا ہے، اس کی مکمل قدرت ہے ہمارے اوپر۔ اللہ کی صفات ہر جگہ موجود ہیں، اللہ اپنی صفات سے ہر جگہ موجود ہے، مگر بذات خود اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا۔ اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن اللہ غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی۔ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا علم رکھنا کیسا ہے، یہ ایک مثال میں دوں گا کہ اگر سیاہ اندھیری رات ہے اور سیاہ پتھر ہے، یعنی سیاہ چٹان ہے، اس کے اوپر ایک سیاہ چونٹی اگر چل رہی ہے، وہ رب آسمانوں کے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہے، اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، کیفیت ہمیں نہیں پتہ، کما یلیق لجلالہ و عظمتہ، جیسے اس کی شان کے لائق، جیسے اس کی عظمت کے لائق، کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اور نہ اس کیفیت کے اوپر ہمیں گفتگو کرنے کی اجازت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے مزید تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ تو وہ رب اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اگر ایک سیاہ اندھیری رات ہے، سیاہ چٹان ہے، اس کے اوپر سیاہ چونٹی ہے، وہ چونٹی چل رہی ہے، وہ رب اتنی بلندی، اتنے فاصلے سے اپنے عرش آسمانوں کے اوپر سے نہ صرف اس چونٹی کو دیکھتا ہے، بلکہ اس چونٹی کے چلنے سے جو اس کے فوٹ پرنٹس ہیں، اس کے قدموں کے نشانات ہیں، ان نشانات کو بھی دیکھتا ہے۔ چونٹی کے چلنے سے آہٹ پیدا ہوتی ہے، جسے ہمارے کان سننے سے قاصر ہیں، وہ رب اس آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یہ ہے رب، یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کی قدرت۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ دن کو رات سے اس طرح ڈانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اس دن کو آ لیتی ہے، یعنی دن اور رات کا جو نظام چلتا ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے اس طریقے سے آتے ہیں کہ جلدی سے اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، اور اس انداز سے کہ وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، احساس بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اس بات کو یوں سمجھے کہ اللہ کی بہت عظیم قدرت ہے۔ اگر ہم رات کو اندھیرے میں اپنے کمرے میں آئیں اور بالکل اندھیرا ہے، مکمل اندھیرا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، اگر ہم سوئچ آن کریں گے بلب کا تو بلب جلے گا، فوراً روشنی ہو جائے گی۔ کیسے ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اچانک روشنی سے آتی ہے، روشنی سے آنکھوں میں لگتی ہے تو ہمیں ان ایزی، کمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اچانک ہم نے بٹن کھولا، روشنی ہو گئی۔ پھر ایسے اگر ہم نے بٹن بند کیا اور اچانک بالکل اندھیرا ہو گیا۔ لیکن دن اور رات ایسے نہیں آتے۔ دن اور رات کس طریقے سے آتے ہیں کہ جیسے سورج صبح جو ہے وہ سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ روشنی کے اندر جو ہے نا وہ تیزی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پورا دن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑا دن اور وقت اور گزرتا ہے، سورج کے اندر تپش آنا شروع ہوتی ہے، 9-10 بجے، 12 بجے سورج پورا سر کے اوپر ہوتا ہے، دھوپ کے اندر بہت تیزی ہوتی ہے، ہمیں گرمی لگتی ہے۔ اس کے بعد سورج ڈلنا شروع ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر سورج کی روشنی کے اندر، اس کی گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر کمی آنے لگتی ہے، دھوپ ڈلنے لگتی ہے، پھر سہ پہر ہو جاتی ہے، اس کے اندر مزید جو ہے وہ گرمی جو ہے کم ہونے لگ جاتی ہے، پھر عصر ہو جاتی ہے، اندھیرا جیسے جو ہے نا روشنی کم ہونے لگتی ہے، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ مغرب ہونے لگتی ہے، اندھیرا کم ہوتے 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 پھر مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈل جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے۔ اچانک تو نہیں کہ اچانک جو ہے نا رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا، نہیں، بلکہ مغرب کے ٹائم میں جو نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، روشنی موجود ہوتی ہے، ہمیں ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں مسجد سے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے، لیکن اندھیرا بھی گہرا نہیں ہوتا۔ پھر جیسے عشاء کا وقت آتا ہے، اندھیرا گہرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد تو مکمل رات ہو جاتی ہے، پھر رات بالکل گہرائی، یعنی کہ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی آہستہ آہستہ جو ہے نا صبح کا وقت قریب ہونے لگتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، پھر صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلنا شروع ہوتا ہے فجر سے کے بعد، تو آہستہ آہستہ جو دیکھیں فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا پھر وہ سورج کی شعائیں آتی ہیں، آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹتا ہے اور روشنی ہونے لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے پورا جو ہے نا وہ سورج نکل آتا ہے اور اشراق کا وقت پورا جو ہے نا وہ دن روشن ہو جاتا ہے۔ تو دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر یہ اچانک آ جیسے بٹن دبایا رات ہو گئی، بٹن دبایا دن ہو گئی، تو یہ کائنات کا نظام چل نہیں سکتا تھا۔
اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اس اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اپنے اپنے دائرے کے اندر، اپنے اپنے محور کے اندر، اپنے اپنے آربٹ کے اندر وہ تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کے اندر ایک جو ہے نا گردش ہے، ایک پورا سولر سسٹم، پورے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگر آج سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی پلینٹس ہیں، یہ سورج، یہ زمین، یہ چاند، یہ ساری چیزیں جو یہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، اپنے آربٹ سے، اپنے محور سے اگر معمولی سا بھی، اور کتنا معمولی، 1 ملی میٹر نہیں، 1 ملی میٹر کا 1000واں حصہ بھی اگر کم اوپر نیچے ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، یہ نظام جو ہے نا دھرم بھرم ہو جائے۔ اگر ان کی گردش کے اندر ذرا سا 1 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ، یہ بھی اگر یہ ان کی اسپیڈ فاسٹ ہو جائے یا سلو ہو جائے، رک نہ جائے، اور کتنا 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اگر یہ اپنی گردش میں، اس کی اسپیڈ سے اگر یہ رک جائے، سلو ہو جائے، تیز ہو جائے، یہ پورا نظام شمسی چل نہیں سکتا۔ تو کون ہے وہ ذات جس نے پورے نظام کو بنایا؟ کتنے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہ نظام ویسے کا ویسے چل رہا ہے۔ کبھی سورج کے نظام میں، چاند کے نظام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج جو ہے وہ نکلنے سے، طلوع ہونے سے منع کر دے، نہیں آج تھکن ہو رہی ہے، آج آرام کرنے دو، آج جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں صبح نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے اور نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا پاتے، کبھی سورج انکار کرتا ہے؟ تو کون ہے جس رب نے ان سب کو مسخر کیا ہے؟ اپنے اپنے دائرے کے اندر وہ اپنی بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور بالکل بھی سہج اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے۔ اللہ لہ الخلق والامر، یاد رکھو، جان لو، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق الامر اسی کا ہے، وہی خالق ہے، اور وہ اسی کا حکم چلتا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تو آگاہ رہو، پیدا کرنا، حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے، اسی کے لائق ہے، وہی رب العالمین ہے، اسی کے جو ہے نا یہ لائق ہے، وہی اسی کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے، حکم بھی اس کا ہے اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو بڑی عظیم بنیادی صفاتیں، صفت خلق اور صفت امر، وہ اللہ ہی کے لیے، اللہ لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی ہے اور عمل بھی اسی کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے جو بڑا بابرکت ہے۔ اس کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، ربوبیت کے بعد عبادت کا ذکر فوراً اگلی آیت میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، کہ تم اپنے رب کو آہو زاری کرتے ہوئے، رب کے آگے انکساری کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، گر گراتے ہوئے، مسکینی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، ایک ذلت کے ساتھ، اطاعت گزاری کرتے ہوئے، اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کے آگے جھکتے ہوئے اپنے رب کو پکارو، خالص ہو کر پکارو، اپنے رب کو پکارو، بغیر وسیلے، بغیر واسطوں کے پکارو۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، اور کس طرح؟ تضرعا و خفیہ، آہستگی سے، چپکے سے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور سب سے افضل تو یہ ہے کہ انسان اندھیرے میں تہجد میں اٹھے جب سب سو رہے ہیں اور اپنے رب کو پکارے، سب سے افضل وقت بھی افضل ہے، اور یہ پکارنا، یہ کیفیت بھی سب سے افضل ہے کہ سب نیند میں ہیں دنیا والے، اور کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کے اپنے رب کو پکار رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، آہو زاری کرتے ہوئے، گر گراتے ہوئے، روتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، رب کے آگے ذلیل ہو جاؤ، اس کی، وہ رب تمہارا بلند ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرو، اپنے لیے عاجزی، انکساری، تواضع کا اظہار کرو، روتے ہوئے اس کے آگے جھک جاؤ اور چپکے سے اسے پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد تم اس میں فساد نہ کرو، گناہ نہ کرو، شرک نہ کرو، بدعتیں نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے سرکش نہ بنو، بلکہ زمین کے اوپر، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، تم بھی اللہ کی ہو، لہذا حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ کتنی بڑی گمراہی کا یہ جملہ ہے جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی۔ تو یاد رکھو کہ زمین بھی اللہ ہی کی ہے، یہ کائنات، یہ دنیا بھی اللہ کی ہے، تم بھی اللہ کے ہو، تو مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی۔ تم اس زمین کے اندر فساد نہ کرو، اپنی منمانی نہ کرو، اپنی بغاوت نہ کرو، سرکشیاں نہ کرو، بلکہ اللہ کی اطاعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارو، مانگو، سوال کرو، دعائیں کرو، اپنے رب سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اخلاص کے ساتھ مانگو، گر گراتے ہوئے مانگو، عاجزی کے ساتھ مانگو، روتے ہوئے مانگو، بغیر وسیلے، بغیر واسطوں کے مانگو، ڈائریکٹ مانگو، وہ رب سنتا ہے۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارو خوف کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے، اور ایک امید کرتے ہوئے، طمع کرتے ہوئے، رب سے امید بھی ہو، رب کا خوف بھی ہو، اس کیفیت میں پکارو۔ اور یہ بتا دوں میں آگے یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو کہ یہ ایمان کی بہت اعلیٰ کیفیت ہے،
کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو. یہ امید اور یہ ڈر، یہ ایمان ہے. یہ تو اپنے رب کو پکارو امید کے ساتھ، رب کے ساتھ امید رکھو اور رب کے ساتھ ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ پکارو، اور جان لو کہ یقیناً بے شک اللہ کی رحمت تو محسنین کے ساتھ، احسان کرنے والے، عبادت کرنے والے، جو توحید پرست ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، دین حنیف کے اوپر جو ہیں، جو دین حنیف کے اوپر ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، احسان کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے اللہ کی رحمت تو بہت ہی قریب ہے. اس کے بعد سورہ یونس آیت نمبر 31 اور 32. قل من یرزقکم من السماء والارض، ذرا ان سے پوچھئے میرے حبیب، ان مکے کے لوگوں سے جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں اور اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، پھر بھی جو نا عبادت میں شرک کرتے ہیں، ربوبیت کو مانتے ہوئے عبادت کا انکار کر دیتے ہیں. تو ذرا ان سے پوچھئے، کل آپ ان سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ آسمان و زمین میں سے تمہیں روزی کون دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار، کون ہے تمہاری کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. فسیقولون اللہ، تو یقیناً ان قریب یہی کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہے. وہ اقرار کریں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے. فقل افلا تتقون، ذرا بتاؤ تو صحیح، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. جب تم اللہ کو مانتے ہو کہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کیوں شرک کرتے ہو، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے ہو، پھر تم تقوی اختیار نہیں کرتے اور تم نیک نہیں بنتے. فذالکم اللہ ربکم الحق، تو پس یہی آپ کا رب ہے جو حق ہے، اس کی توحید حق ہے، اس کی ربوبیت حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اسی کے لیے پکارنا حق ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی تو اللہ ہے تمہارا رب، سچا معبود ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، پھر حق کے بعد گمراہی کی سوا کیا ہے، پھر تم کدھر جو ہے نا بہکتے جا رہے ہو، پھر کدھر تم پھرتے ہوئے جا رہے ہو. تو سورہ یونس آیت نمبر 31 اور 32 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے کے لوگوں سے، جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن عبادت میں شرک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوالات کیے. ان کو سمجھانے کے لیے استفہامی انداز سے ان سے 5 سوال پوچھے گئے. اے مکے کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ زمین و آسمان میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے. ذرا بتاؤ یہ کھیتیاں اور یہ باغات کون اگاتا ہے، یہ اناج، یہ سبزیاں، یہ پھل کون پیدا کرتا ہے. تمہاری سماعت کا، تمہاری بصارت کا، یہ تمہیں کس نے دی، یہ سماعت کس نے تمہیں بصارت دی ہے، تم کس طریقے سے دیکھنے والے ہو، سننے والے ہو. تمہاری کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے. اپنے وجود کے اوپر غور کرو، جتنے تمہارے وجود میں نظام چل رہے ہیں، ان تمام نظاموں کا خالق، اس کا مالک کون ہے. کون بے جان سے جاندار کو، جاندار سے بے جان کو کون پیدا کرتا ہے. کون ایک بیج ہوتا ہے جو مردہ ہے، اس مردہ بیج سے جو تم زمین کے اندر ڈالتے ہو زندہ پودا نکلتا ہے، کھیتیاں نکلتی ہیں، اور اسی کھیتیوں سے پھر اس کے فروٹ، اس کی سبزیاں، اس کے پھل نکلتے ہیں، اسی سے بیج نکلتا ہے جو مردہ ہے. پھر اسی مردہ سے دوبارہ پھر زندہ پودا اور کھیتیاں نکلتی ہیں، اسی کھیتیوں اور پودوں سے پھر دوبارہ تمہاری روزی کا انتظام ہوتا ہے، اناج اگتا ہے، اس کے بیج نکلتے ہیں، وہی بیج تم مردہ دوبارہ زمین میں ڈالتے ہو. پورا نظام ہے، کون چلا رہا ہے یہ، کون زندہ سے مردہ کو نکال رہا ہے. کون ماں اور باپ کے ملاپ سے، جو ماں اور باپ کے جو ہے وہ ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کون ہے ماں باپ کے پانی سے، ان کے نطفے سے جو نطفہ ہے جس انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ مردہ ہے. تو ایک مردہ، ایک بے جان نطفہ بے جان ہوتا ہے، تو بے جان نطفے سے کون زندہ جو ہے نا بچے کو پیدا کرتا ہے. پھر ماں باپ سے کون جو ہے جو ہے نا یہ نطفہ جو ان کے جسم سے نکالتا ہے. کون اس نظام کو چلانے والا ہے. یہ جو انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، انڈا بے جان ہے، بے جان سے جو ہے نا وہ زندہ جو ہے نا یہ بچہ کیسے نکل جاتا ہے. ذرا غور و فکر تو کرو. جب مرغی انڈے کے اوپر بیٹھتی ہے تو انڈا کیا ہے، وہ بے جان ہے، اسی بے جان سے ایک زندہ چوزا نکل آتا ہے. وہی چوزا جب مرغی بن جاتا ہے تو وہی مرغی جو زندہ ہے اس سے بے جان جو ہے وہ مرغا جو ہے نا انڈا نکل رہا ہے. تو کون زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکال رہا ہے، یہ کون پورا نظام یہ چلا رہا ہے. ومن یدبر الامر، دنیا کے کاموں کی تدبیر کون کر رہا ہے، دنیا کے کاموں کا انتظام کون کر رہا ہے. یہ کہیں گے کہ اللہ ہے. جب یہ باتوں کو مانتے ہو پھر اللہ کی عبادت کو کیوں خالص نہیں کرتے.
پھر کیوں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں متقی نہیں بنتے، کیوں ایک تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو توحید ربوبیت جو ہے اس کو مان لینے کے بعد توحید عبادت کو ماننا ہے کہ جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، تو ہمیں لہٰذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ قرآن پاک کے 3 مقامات تھے، ان مقامات کو بار بار پڑھیے ترجمے کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔